اللہ ماشاءاللہ جو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کیا مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنے بچوں کی کوئی فکر ہے؟ کیا اتنی فکر ہوتی ہے جتنا کہ ایک نبی اپنے بیٹے نبی سے فکر کر رہا ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ آپ کے بچے کہاں جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد، کدھر جائیں گے؟ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دینا شروع کر دی ہے اور کن لوگوں سے تعلیم آپ لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے یا آپ کو کوئی فکر نہیں؟ بینک بیلنس جمع کرنا اور ان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ باپ ہونے کی حق کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا سید سلطان اشرف جہانگیر دمد شیخ احمد رضا خان خطب عالمی زنم۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری ہو، ہم سب مل کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو ہمارے درمیان سے نوجوان مرحوم رخصت ہو چکے ہیں، بیٹو تم میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو کبھی کسی ایسے بندے کو رخصت ہوتے ہوئے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہو، یہاں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین میں سے کسی کو یا کسی رشتہ دار میں سے کسی کو رخصت ہونے کے وقت میں کہ جب کہ موت کا وقت آیا ہو تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہو؟ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر باپ ہے تو اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں جو کہ اس کے ارد گرد موجود ہیں اور وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے بولنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں پاتا، اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے۔ اور کبھی بیٹی آ کر کے اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابو آپ بولتے کیوں نہیں؟ یہ آپ کا نواسا ہے، آپ کی نواسی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہا ہے۔ اس وقت جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف احساس کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ اس مردے ہوئے بندے کو بچا نہیں سکتے، ہاں افسوس ضرور کر سکتے ہیں۔
اب جبکہ وہ بندہ کسی کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا، کوئی بیٹا کہ وہ کہے کہ ابو آپ مجھے پہچان نہیں رہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی زبان پہ ایسا لگتا ہے کہ تالے پڑ چکے ہیں، وہ بول نہیں رہا ہے، لیکن اچانک اگر وہ بندہ خود کچھ بولنے لگے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی کہ جو وہ ایسے وقت میں خود بولنے لگا۔ تو بالکل یہی منظر تھا کہ جب لوگ اس سے بولنا چاہتے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا، لیکن خود کچھ کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اہم بات کہنا چاہتا تھا۔ یہی منظر تھا جو قرآن نے بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے بیٹے ارد گرد موجود ہیں، اب وہ ایسے وقت میں آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں اور بیٹے ان سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے رہے۔ اچانک انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کر کے اور انہوں نے کچھ بات کہی اپنے بیٹوں سے۔ خاموش کر دیجئے بھائی ان کو، یہ بیان کا معاملہ فارمیلٹی ادا کرتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ پروگرام یہ جو ہے جب بیانات ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سننا چاہیے، خالی فارمیلٹی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور وہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، اے میرے بیٹو تم یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اپنے بیٹوں سے کہا میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے یہ بتاؤ۔ تو قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، اے والد گرامی ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے اسی کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ہم تو انہی کی عبادت، جو یہ جن کی عبادت یہ کرتے رہے ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو مسلمان ہی رہیں گے۔ اب آپ یہ ذرا گہرائی سے سوچئے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے یہ اللہ کے پیغمبر، اور ان کے بیٹوں میں جو یہ بیٹے موجود ہیں، ان کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو کہ یہ اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں تم میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ جبکہ اگر آپ کو معلوم ہے اسلامک تاریخ کہ یہ یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹوں میں یوسف بھی تو ہیں، وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک نبی سوچنے کا مقام ہے کہ ایک نبی اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ اور یہ خالی خود نبی نہیں بلکہ ان کا بیٹا بھی نبی یوسف ہے، اور یہ یعقوب جس کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی ہے، یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق جن کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اب آپ تو صحیح کہ یعقوب خود نبی، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی نبی، اور ان کا بیٹا بھی نبی، اس کے باوجود فکر ہو رہی ہے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ آپ ذرا سوچو کہ نبیوں کا گھرانہ ہے، کتنے نیک ہیں، اور اس کے باوجود فکر ہے کہ میرے بچے کہیں میرے مرنے کے بعد کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں اپنے معبود کی عبادت کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، یہ انہیں فکر ہے۔ لیکن آپ ذرا اپنے بارے میں سوچ کر کے دیکھیے، آپ نبیوں کا دور تو ختم ہی ہو گیا ہے، آپ کسی نبی کے گھرانے سے بھی نہیں آتے، آپ کے گھر میں کوئی ولی بھی نہیں ہے، خاندان میں کوئی ولی نہیں ہے،
آپ سچے اور پکے مومن بھی بڑی مشکل سے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کیا مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنے بچوں کی کوئی فکر ہے؟ کیا اتنی فکر ہوتی ہے جتنا کہ ایک نبی اپنے بیٹے نبی سے فکر کر رہا ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ آپ کے بچے کہاں جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد، کدھر جائیں گے؟ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دینا شروع کر دی ہے اور کن لوگوں سے تعلیم آپ لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے یہ آپ کو کوئی فکر نہیں۔ بینک بیلنس جمع کرنا اور ان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ باپ ہونے کی حق کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ باپ بچوں کو دے دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینا یہ نشانی ہے۔ آج معاشرے کو آپ بہتر کر سکتے ہو تو صرف آنے والی جنریشن کو سدھار، آنے والی نسلوں کو سدھار، ورنہ تو آپ جیسا کہ ہندوستان کے حالات ہیں اور جیسے ہمارے آنے والے وقت میں آپ کے بچے مسلمان بھی بڑی مشکل سے رہ پائیں گے۔ جس طرح کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، آپ دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے انہیں کھانا اچھی طریقے سے مل جائے، رہنا اچھی طریقے سے مل جائے، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہارے کیا اللہ رب العزت تو ہر اس چیز کو رزق دیتا ہے جو کہ اس پہ زمین پہ سانس لیتی ہے اور رینگتی ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، 18,000 مخلوقات ہیں، سب کو رزق دے رہا ہے، تو آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا، لیکن آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے تو ایمان کے اعتبار سے کرنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں یہ بچے مومن بھی رہ سکیں گے یا نہیں، مومن بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ ایک آیت سنیں آپ، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کل، پرسوں، سال، 2 سال پہلے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا سوال ہوگا کہ نہیں حضرت جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تو یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا حضور کے قلب اطہر پر تو اسی دور میں نازل ہوئی نہیں ہے، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ شعلوں سے۔ یہ کون سا دور تھا، یہ کون لوگ تھے جبکہ کہا گیا ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ؟ یہ صحابہ کا دور تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں ابو بکر صدیق پائے جاتے ہیں، یہ وہ دور جس میں بلال آتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اسلام کے لیے۔ لیکن ذرا سوچو کہ کلام پاک نے اس دور میں صحابہ کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وار دی، کیسی زندگی گزاری اسلام کے لیے، کہ جب ایک صحابی رسول کو بھی یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے، تو کیا تم سے نہیں کہا جائے گا؟ کیا تم نہیں ہو اس کے مخالف؟ ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے، یعنی اپنے ایمان کو محفوظ رکھو تو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچ سکتے ہو، اور ایمان محفوظ نہ رہ سکا تو پھر تم اپنے آپ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے اور اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ آج بڑا ہے کہ تم اپنے بچوں کے سینوں میں ایمان کو محفوظ کر دو، لیکن آج سب سے زیادہ غفلت اگر پائی جا رہی ہے تو وہ اسی چیز میں پائی جا رہی ہے، اسی چیز میں پائی جا رہی ہے۔ آج کہاں سے کہاں چلی گئی، آج جو کہ نوجوان ہیں اور نوجوانی میں آج آپ کو معلوم ہے یہاں کے حالات کیا ہیں، تقریباً 60,000 سے زائد بچیوں نے غیر کے ساتھ میں شادیاں کر لی،
اور وہ غیر مسلم کے ساتھ میں شادی کرنے کا مطلب ایمان سے پھر جانا ہے. اور آج بہت بڑے مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے مسلمان کی درد کی کہانیاں سناتے ہیں, اور لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چلی گئی, فلاں کی بہن چلی گئی.